تو ان سوالوں کو جب اب ایک سوال جو ہے نا میرے والد صاحب کی طرف سے آیا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے یہ کہا کہ مسجد نبوی کی توہین یہ ہے کہ وہاں بآواز بلند جو ہے نا بولتے ہیں لوگ، نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو لوگوں نے نا شیر آیا کہ نعرے لگائے، اس وقت تو کوئی مولوی بولے کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا اگر اس وقت بھی کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو اس نے بھی غلط ہی کی ہے، بات اچھی ہے یا بری ہے، بلند آواز کر کے مسجد نبوی کے اندر بات کرنا غلط بات ہے۔ اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، پھر وہ کہنے لگے کہ یہ مسجد نبوی کے باہر واقعہ پیش آیا، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا ہے اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بھی فرمایا کہ میں مدینہ کو اس کے دو سیاہ پتھریلے علاقوں کے درمیان جو ہے وہ قرار دیتا ہوں، وہ ہے عیر اور سور کے درمیانی علاقہ۔ یہ عیر پہاڑ ہے، اس پہ بھی کہتے ہیں ہر وقت جو ہے نا فرشتے رہتے ہیں، تو آپ نے وہ پتہ نہیں پہاڑ دیکھے ہیں یا نہیں، مدینے جا کے پھرتے تو رہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں مدینہ ہے کیا چیز۔ تو وہ عیر اور سور، وہاں بھی غار سور ہے، اپنا پہاڑ ہے سور کا، تو وہ عیر اور سور کے درمیان میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی 1370 نمبر حدیث بھی ہے اور 1870 جو ہے بخاری شریف میں ہے۔ یہ تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے، مربع کلومیٹر جو ہے نا، یہ ہے سارا مدینہ۔ تو اس کو مدینے کی حدود کو بھی آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں انسان تو ایک طرف رہے، پرندوں اور ان جانوروں کو مارنا اور درخت کاٹنے یہ سارے منع ہے، کیونکہ یہ خصوصیت حرم کی بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے چونکہ اس کو بھی حرم قرار دیا، اس لیے اس کی پامالی کرنا یا اس کی توہین کا تو ہم اسے ضرور عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سورہ حج میں جا کے آپ 25 نمبر آیت جو ہے یہ اس میں دیکھیں تو اس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ انہوں نے تو اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ پختہ ارادے کے ساتھ پروگرام بنا کر برائی کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے نا، ظلم کا ارادہ، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ تو صرف کہتے ہیں معمولی سی بھی برائی کا ارادہ کرنا جو ہے وہ آدمی کو برباد کر کے دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ پھر بعد میں اس طرح کی وضاحتیں پیش کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ آپ سے غلطی ہو جائے نا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ معافی مانگ لیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ الٹے آگے سے اس کی بحثیں شروع کر دیں، پتہ نہیں اللہ کو اور کتنا غصہ دلاتے ہیں، پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوتی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا رک جاؤ، پھر نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو چھوڑتے۔ تو یہ کسی کی تعریف ہو، توہین ہو، آپ مدینے میں آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یزید نے جو کچھ کیا ہے آپ دیکھ لیں، وہاں پر اللہ نے اس کو گلا دیا وہاں، اور اس کے بعد اس نے مدینے والوں کا جو حشر کیا تھا تو اس کے بعد پھر کیا اس کے ساتھ حشر ہوا ہے۔ مدینہ یہاں جب یہ ان سے کہیں کہ اللہ ہمیں مدینے بلا لے تو مدینے کی دعائیں کرتے ہیں کہ جا کے کہتے نہیں اندر مسجد نبوی بلا لے۔ اس طرح نہ کریں، اپنے من مرضی سے دین کو موم کی ناک نہیں بنانا چاہیے ہمیں کہ ہم دین کو جیسے چاہیں اپنی طرف پھیر لیں۔ جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ نواز شریف کے جیالے اس کی محبت میں کریں یا پی ٹی آئی کے بدماش نفرت میں کریں، یہاں سے جا کے پلان کیا ہے، چاچے نے بھتیجے کو مامے نے بھیجا ہے، ماما بھانجا دونوں دیکھیں، آپ انشاءاللہ ادھر ہی دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ پیشین گوئیاں میری نوٹ کیا کرے، یہ اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے بھی مذمت نہیں کی تو اب اللہ اس کی مرمت کرے گا، آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس زمین پر ہی جو لوگ دین کو مذاق بنا لیتے ہیں اور اپنے لیے دین کو جس طرح چاہیں موڑنا شروع کر دیں اور استعمال اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بات کا میں غلط معنی لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، اللہ نہیں چھوڑتے۔ یہ چاہے کیسا ہی آدمی کیوں نہ، یہاں توہین یا کسی کی تعریف کرنا مسجد نبوی میں تو بآواز بلند آپ قرآن مجید ہی پڑھ سکتے، ہر آدمی اپنی مرضی کے ساتھ وہاں عبادت کے اندر مصروف ہے، ذکر اللہ کا نہیں کر سکتے۔ وہاں پر بھی جو اذانیں ہوتی ہیں آواز بلند کے ساتھ وہ شریعت نے خود اجازت دی ہے، امام قرات کرتا ہے تو وہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ وہاں پر کوئی بھی آدمی بآواز بلند جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نعت نہیں پڑھ سکتے، تو آپ یقین جانیں میں مسجد نبوی میں تھا تو
ایک شیعہ عالم جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ خسر پسر دوسرے کے ساتھ لگا ہوا، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، وہاں پہ بیٹھا میری 2 رکعتیں جو ہیں صبح کی فجر کی سنت وہ پڑھنی مشکل ہوگی مجھے، اور میری تباہ جو ہے نا وہ میرا دل کرے اخیر میں نے تانگ آ کر کہا کہ یہ مسجد نبوی ہے اور آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ تو خیال کر لیں۔ پھر وہ جناب وہ مجھ سے مطلب بحث پر مادہ ہو گئے، اس نے یہ مطلب یہ شیعہ بھی جو ہے نا یہ اپنے دور کی پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات یہ بھی کسی کی نہیں مانتے، تو وہ تو مجھ سے جھگڑنے پر میں نے ان سے کہا کہ میں مسجد نبوی میں ہوں اور مجھے معمولی آدمی نہ سمجھنا، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کیا صورتحال ہے، تم کس مذہب سے، اور تم جو مجھ سے بحث کر رہے ہو یہ کیا ہے، میں صرف 2 منٹ لگاؤں گا، شور مچا کے بھی کر سکتا ہوں اور آہستہ بھی، لیکن اس وقت ہم روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر آپ کے جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اخیر وہ دونوں کو میں نے، ایک لکھنؤ سے آیا ہوا تھا اور ایک کہاں سے، وہ بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ تو یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر جاتے ہیں تو میں تو مسجد نبوی کے باہر جوتا بھی جو لے کے جاتا ہوں وہ دور سے لوگ اوپر سے پھینکتے ہیں، یہ میں تو کبھی ایسے بھی جوتا نہیں پھینکا، میں تو وہ بھی نیچے بڑے آہستگی کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس مسجد کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے، یہ جو باہر آپ شور کرتے آتے ہیں، اونچی اونچی بولتے ہیں، ٹیلی فونوں پر باتیں کرتے آتے ہیں، یہ آپ کو کبیرہ گناہ ملتا ہے کہ آپ یہاں کے بیٹھے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کوئی کسی بھی کون ہے جو اللہ کی مساجد سے کسی کو ذکر کرنے پر ہو، اللہ نے کون ہے جو اللہ کی مساجد کو خراب کرتا ہے؟ تو یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی آواز بلند نہیں کی جا سکتی۔ مسجد میں ہی حضور نے فرمایا کوئی آدمی یہ کہے نا کوئی چیز اس کی گم ہو گئی ہے تو وہ اعلان کرتا پھرے، تو فرمایا کہ بھائی میری مسجد، تو کہا دعا دیں اسے کہ اللہ تیری چیز کو کبھی واپس ہی نہ لائے اور گم ہو جائے تیری چیز، تو مسجد میں شور مچا رہا ہے بھی چیز تیری باہر گمی ہے، آ کے تو مسجد کے اندر کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے بعض نے کہا ہے کہ گم شدہ چیز کا مسجد کے اندر اعلان کرانا جائز ہے کہ نہیں، اس پہ بحثیں ہوئی ہیں علماء کی بڑی بڑی۔ اب آپ کو ایک مسئلہ چھیڑ لیں 20 مسئلے اس میں سے نکلتے ہیں، اس لیے یہ مسجد ہو یا بیت اللہ ہو، یہ کہیں بھی آپ کو اس کا شور کرنا جائز نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے مولانا محمد حسین ڈکو صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے، شیعہ عالم دین ہیں اور بہت موحد قسم کے اہل حدیث ہیں اور بڑے اچھے ہیں، اب تو بوڑھے ہو گئے، میں بھی زیارت کو نہیں جا سکا، بڑی دیر ہو گئی ہے، ارادہ تو ہے ان سے کیونکہ بڑے بیمار ہیں۔ تو وہ حضرت کے پاس ہم بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت وہاں ملنگ اکٹھے ہو کے تو جو امام بارگاہ مسجد ہی ہے نا ان کی، وہاں نماز، وہاں وہ اس طرح آوازیں لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں تو اللہ اکبر کا نعرہ جائز نہیں، تو تم یا علی مدد کے نعرے کیسے لگا دیتے ہو؟ یعنی آپ یہ دیکھیں، انہوں نے یہ یہاں تک یہ بات کہی، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے کی بات ہے۔ تو آپ لوگ اپنی دین کی اصلاح کیوں نہیں کوشش کرتے کہ یار ہم ایسے دین کا کام اپنے ہی حلقے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان میں سے، میں نے کہا کیا تم میں کوئی رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایسا شریف آدمی نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کہ تمہارے اندر ہی وہ تمہاری مذمت کرے اور تمہیں راہ راست پر لے آئے کہ دیکھیں میرے بھائی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، پر لیڈر بھی ان کا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور باقی سارے بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا ایک کام پکڑ لیا، نام مدینہ کی ریاست کا لو اور کام ورجینہ کی ریاست امریکہ جیسا وہ کرو۔ انہوں نے کام ہی یہ کہ دین، اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے کوئی بھی کہے چاہے کوئی بھی سنے، ان کو تو ہمارے عید کے خطبے پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ ایک سیاسی خطبہ ہے، تو سیاسی نہیں تو اور کیا ان سا خطبہ دوں میں؟ مجھے بتاؤ، تم لوگ جاہل گوار پرلے درجے کے ان پڑھ ہو، تم لوگوں کو یہ کہاں سے حق حاصل ہوگا کہ تم امام کو گائیڈ کرو کہ امام یہ خطبہ دے؟ جس کو اپنا نہیں پتا، بے نماز، کبھی ذکر اذکار نہیں، کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی، ہاں جی، وہ ڈنگر آ کے مجھے سمجھائے گا۔ میں کہتا تم عید کے کیوں پڑھنے آئے تھے یہاں پہ؟ ہیں تمہیں کسی نے، میں نے ہاتھ پکڑ کے لے کہتا کہ یہاں پر پتا تو ہے کہ یہاں نہیں کسی کی سنی جاتی سوا اللہ رسول کی بات کے، وہی سننی پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ دیکھا کریں، میں آپ کو تنبیہ اس بات پہ ہی کرتا ہوں جس پہ ہمارا اجتماعی شعور، انفرادی شعور بہت پست لیول پر جب جا چکا ہو تو پھر میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، جھٹکی دیتا ہوں کہ اس کو اپنے ذہن نشین کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جو اچھا سوال کرتا ہے آدمی، کوئی خدشے کا سوال کرتا ہے، وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے، پھر وہ قیامت تک کی صبح تک جو یہی ہوگا۔